وہ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور آج یہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عقید و عمل میں ہر طرح سے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. ہر عمل میں کہا جائے قرآن میں یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے, تو کہا جاتا ہے فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. ابھی ہم لکھنؤ میں ہمارے فیصل بھائی مدینے میں رہتے ہیں, اللہ نے ان کو صحیح عقیدے کا حامل بنا دیا ہے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا, انہوں نے مجھے فون کیا, کہا آپ نماز جنازہ میرے والد کی پڑھا دیجئے. عیش باغ میں ان کی تدفین ہوئی, وہاں مسجد ہے, ہم گئے, ہم نے جہری نماز پڑھائی جان بوجھ کر کے کہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے, کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی, جہری نماز پڑھی, نماز ختم ہوئی. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مولانا آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے تو بعد میں بات کی, تدفین کے بعد امام صاحب جو مسجد کے تھے, اب ان کے پیٹ میں امرو اٹھ رہی ہے, پریشان ہیں کہ کب اگلے کب اگلے. ان کا بھائی آپ نے بھی نماز پڑھائی, مولانا آپ نے کیسی نماز پڑھائی ہے؟ ایسی نماز تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں, نہ دیکھی نہ سنی. ایک 75 سال کے بزرگ تھے, وہ بھی بول پڑے کہ ہاں ہم نے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی, عبدالعلی فاروقی کے پیچھے نماز پڑھی, اس طرح نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے. میں مسکرایا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیجئے, آپ 70-75 سال کے ہیں, کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ سنت کے مطابق آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. ان کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں ثابت ہے, ابو داؤد کے حوالے سے بتایا کہ جہری نماز پڑھنا ثابت ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. اس پر یاد ہے مجھے, فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. میں نے کہا افسوس ہے امام صاحب, فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ فتوا تو یہ بھی ہے کہ اگر دیوبندی عالم کے پیچھے کوئی بریلوی نماز پڑھ لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہ ہوا, چاہے کا کلڑ ہو گیا, ذرا سی ٹھیس لگی اور ٹوٹ گیا. یہ اخبار میں جب خبر آئی, مراد آباد کے کسی گاؤں کا واقعہ ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے, شباب تھے جو نئے لیڈیز ہوئے ہیں. اخبار میں ہم نے پڑھا اور اتفاق دیکھیے کہ کلڑ میں ہم چائے پی رہے تھے, ہم نے کلڑ پھینکا تھوڑی دور پہ, ہم نے کہا دیکھتے ہیں کلڑ پہلے ٹوٹتا ہے کہ بریلوی کا نکاح. یقین مانیے کلڑ نہیں ٹوٹا, اور لوگ ہنس پڑے, آگے آپ نے صحیح کہا کلڑ تو نہیں ٹوٹا. ہم نے کہا اتنا پھسپھسا نکاح ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو غلطی کی ہے مرد نے, اور نکاح ٹوٹ گیا عورت کا, تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا فتوا تو یہ بھی ہے. ہم نے کہا فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. فتوا کیا ہے؟ تو کتاب و سنت سے باہر کوئی چیز ہے. اور اگر کوئی کتاب و سنت سے باہر فتوا دیتا ہے تو ایسا مفتی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا پیروکار ضرور ہو سکتا ہے, لیکن رحمان کا فرما بردار اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. جو کہے فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں, نہ مانوں گا میں فرمان رسول. وہی ہے عبید اللہ کرخی نے جو لکھ دیا کل آیت اور حدیث یخالف علی ما لا یصابنا فهو مؤول منسوخ. ہر آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ علماء کے اقوال کے خلاف ہے, یا تو وہ منسوخ ہے یا اس کی ہم تعویل کر لیں گے. مجھے کوئی بتائے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ کیا کوئی اور ہستی آ گئی تھی بیچ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, بیٹھے ہیں خلافت کی کرسی پہ, لوگوں کا مجمع ہے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی. ایک بڑھی آتی ہے اور کہتی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ذرا ایک مسئلہ بتائیے کہ دادی کا پوتے کی وراثت میں کیا حصہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام کو تمام مسائل معلوم ہو. ظاہر بات ہے جو مجلس میں موجود ہوگا اس مجلس کی بات اسی کو معلوم ہوگی. نہیں معلوم تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما فی کتاب اللہ, جہاں تک اللہ کی کتاب کی بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تمہارا حق نہیں دیا ہے. دیر نہیں لگی, یکی بعد دیگر 2 صحابی رسول کھڑے ہو گئے مجلس میں سے, محمد بن مسلمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت میں حصہ دیا ہے.
کہا کوئی اور ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ فوراً جس طرح سے صحابہ کو ٹوکتے دیر نہیں لگی تھی، ویسے ہی خلیفۃ المسلمین کو اپنا فیصلہ واپس لیتے دیر نہیں لگی۔ اب اندازہ تو لگائیے، آج ہم جیسے لوگ ہوتے تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے، اتنے بڑے عالم کا معارضہ ہو رہا ہے، اور یہی چیز تو ہے، یہی چیز ہے جس میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم، کتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے، کتنے بڑے عالم ہیں، کیا وہ صدیق سے بڑھ گئے؟ فوراً واپس لے لیا اپنا فتویٰ، اپنا مسئلہ بیان کیا ہوا فوراً واپس لے لیا کہ جب اللہ کے وسلم کا فرمان ہے تو قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جہاں تعبیر تلاش کی جاتی ہے، یہاں نص تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کر لو، توڑ مروڑ کر کے لا کر کے پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے ہمارے ائمہ کے اقوال جب اس کے خلاف ہے تو اس کی تعویل کیا ہوگی، اس کا یہ مفہوم ہوگا، اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ اور اب ایک بات اور پیش کی جاتی ہے، اگر کوئی ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے، اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ اب بعد میں ضعیف ہوئی ہے، ہمارے امام صاحب نے جب اس سے مسئلہ لیا تھا اس وقت صحیح تھی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت صحیح تھی؟ کہ یہ بعد میں ذوق طاری ہوا ہے اس پہ، جب امام صاحب نے ہمارے، اور امام صاحب بیچارے اللہ غریب کے رحمت کرے ان کو، ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خود فرما گئے ہیں بڑی ذمہ ہو گئے دنیا میں اور قیامت میں بھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو، ولا مالکا ولا شافعی، نہ مالک کی کرو نہ شافعی کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، ان کا جب نام آتا ہے تو دل و دماغ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کس طرح اس اللہ کے بندے کے اندر، جن کی تعریف کردہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث کی کتاب، امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، جبکہ امام اعظم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ منصب آپ سے چھین کر کے ایک امتی کو دے دیا گیا ہے، ان کو جو کہا جاتا ہے ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب آج پردے گیتی پہ موجود نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کردہ کتاب مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے۔ کس طرح اتباع کتاب و سنت کا جذبہ ان کے اندر تھا، جب مامون رشید کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا اور عیسائیوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی تم بھی کہتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، قرآن کہتا ہے کلمہ ہے اللہ، تو تمہارا بھی عقیدہ ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، تو اللہ مخلوق نہیں، اس کا کلمہ بھی مخلوق نہیں، تو ہمارے نبی عیسیٰ مخلوق کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب وہ بھی الوہیت میں حصے دار ہیں، اسی لیے وہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی نا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایمن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ اب معتزلہ کو کوئی جواب نہیں سوجھا تو انہوں نے کیا کیا؟ تنازل کا راستہ اپنایا، انہوں نے اس عقیدے ہی سے برات کا اظہار کر دیا اور کہا نہیں، اللہ کا کلمہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ مامون رشید بھی جھانسے میں آ گیا، اس کے بعد معتصم باللہ بھی آیا، اور بھی سلاطین آئے، چار لوگ ڈٹے رہ گئے اپنے صحیح موقف پہ، جو کتاب و سنت کا موقف تھا کہ اللہ جس طرح مخلوق نہیں، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنی ذات میں مخلوق نہیں تو اپنی صفات میں بھی مخلوق نہیں ہے۔ وہ چاروں لوگوں کو، جن میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جیل میں ڈالا گیا۔ ایک نے تنازل اختیار کر لیا، دستبردار ہو گئے، ایک کا دماغ پھر گیا، پاگل ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ اور یہی کہتے رہے آخر وقت تک، ائتونی دلیلا من کتاب اللہ و سنت رسولہ، میرے پاس دلیل ایک لیو، اللہ کی کتاب سے،